الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم. دنیا میں جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں بندے کے لیے قرآن میں رہبری موجود ہے. قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے نازل ہونے والی ہدایت کی کتاب ہے. اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو اصول اور ضوابط بیان ہوئے ہیں، قیامت تک کے لیے وہ اصول قائم رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. قرآن میں کچھ آیات احکامات کے متعلق ہے، کچھ آیات میں اللہ نے واقعات اور قصص کو بیان کیا، اور یہ کوئی قصے اور کہانی کی بھی کتاب نہیں، بلکہ واقعے کے اندر، قصے کے اندر جو چیز عبرت کی ہوا کرتی ہے اللہ اتنی چیز بیان فرماتے ہیں. پورا واقعہ تفصیل سے بیان نہیں کرتے، بلکہ اس میں جو عبرت کی چیزیں ہیں جس سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہبری موجود ہے، ان چیزوں پر اکتفا ہوتا ہے. ذوالحجہ کا مہینہ عام طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد کرنے کا مہینہ، برکت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر دعوت کا حکم آنے تک، دعوت کے حکم کے بعد آپ کا ہجرت فرمانا، دوران ہجرت آپ پر حالات کا آنا، ہجرت کے ختم ہونے پر آپ کے لیے اور امتحانات کا ہونا، یہ سب امت کے لیے ایک رہبری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں کہ چاروں طرف کفر ہی کفر ہے. یہاں تک کہ آپ کا گھرانہ، آپ کا گھر، وہ بھی کفر سے بھرا ہوا ہے.
آپ کے والد، آپ کے ابا آزر وہ بتوں کو بنانے والے خود اپنے ہاتھوں سے بت اور مورتیاں بناتے تھے۔ آج لوگ ماحول کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ماحول اجازت نہیں دیتا، اور ماحول ایسا ہے کہ اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے وہاں رہبری کا کام دے گی۔ گاؤں کا ماحول بت پرستی والا، گھر کا ماحول بت پرستی والا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ماحول سے توحید کی صدا بلند کرتے ہیں۔ جب دعوت دی گئی اور گھر والوں نے اور قوم نے نہیں مانا، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ نے آپ کو سزا کے طور پر آگ میں ڈال دیا۔ ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ ڈال دیا، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں آپ کی حفاظت فرمائی، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ اللہ نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ پھر جب دیکھا کہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا تو کچھ امتحان میں جو کامیابی ملی تو اس کی برکت سے لوگ ایمان لائیں گے، لیکن وہاں بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے اتنا بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا کہ آگ نے ان پر اثر نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ ایسے ہیں کہ اتنے سارے حالات اور چیزوں کو دیکھ کر ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، تو یہ سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کے حق میں ہدایت لکھی ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ورنہ بڑے بڑے معجزات اور بڑے بڑے حالات کو دیکھ کر بھی ایک انسان عبرت حاصل نہیں کرتا۔ جب دیکھا کہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو اب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ملک سے نکل کر دوسری جگہ جہاں ایمان پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا آسان ہو وہاں جانے کا ارادہ کیا، اور آپ عراق سے نکل کر مصر سے گزرتے ہوئے ملک شام پہنچے۔ آپ کا آبائی وطن، پیدائشی وطن عراق، اور آپ نے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ ملک شام جاتے ہوئے راستے میں مصر سے گزرے، وہاں مستقل اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوا۔ وہاں کے بادشاہ نے آپ کی زوجہ پر بری نیت ڈالی تو اللہ نے وہاں بھی معجزہ ظاہر کیا۔ پھر آپ ملک شام پہنچتے ہیں، وہاں دعوت کا کام شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، چونکہ اب عمر ہو چکی کہ اللہ مجھے فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین۔ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے صالح اور نیک اولاد عطا فرما۔ تو آپ کو خوشخبری دی گئی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ آپ کو جو ہے حلیم اور بردبار لڑکا جو ہے ملے گا۔ پھر بڑھاپے کی حالت میں لمبی تمناؤں کے بعد جب ایک اولاد ملتی ہے اور وہ اولاد جب اس عمر کو پہنچتی ہے
کہ جس کو دیکھ کر ایک باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو تو حکم آتا ہے کہ اب اس کو ذبح کرو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ خواب میں بتلایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اس پر عمل کی تیاری شروع کر دی، لیکن سوچا کہ بیٹے سے مشورہ کر لے، تو آخر بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم کا تھا، اور اللہ نے خوشخبری دی تھی، اسی وقت کہا تھا کہ آپ کو بردبار اور حلیم بچہ ملے گا۔ بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا اے میرے ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، یعنی کر ڈالو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی عمل کر ڈالا کہ آپ کے گلے پر تیز چھری چلا دی، لیکن اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ وہ تیز چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر نہیں چلی، بلکہ اللہ نے جو ہے آپ کے لیے ایک جانور بھیجا، ایک دمبا بھیجا، اور حضرت ابراہیم کی چھری اس دمبے پر چلی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ماحول جیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی آ جاوے، ہمیں جو ہے شریعت کا حکم اور اس کے احکامات پر عمل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی طرف سے دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ بندوں کے مختلف طریقے سے، مختلف انداز میں اللہ کی طرف سے امتحانات ہوتے۔ کسی بندے کو کچھ دے کر اللہ امتحان لیتا ہے، کسی بندے کے پاس سے کچھ لے کر اللہ امتحان لیتا ہے۔ بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے دی، تو اس پر اللہ نے جو احکامات اور جو حقوق میرے لیے رکھے ہیں اس پر میں عمل کروں۔ اور کبھی کچھ لے کر امتحان لیتا ہے کہ ایک نعمت تھی، اللہ نے اس کو چھین لی۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، جب چاہے جو چاہے دے سکتا ہے، جب چاہے جو چاہے لے سکتا ہے۔ تو کبھی لے کر بھی امتحان لیتے ہیں کہ اب اللہ نے ایک نعمت لے لی، تو اب اس وقت شریعت کی طرف سے کیا احکامات ہے، بندے کو وہ دیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ بندے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے، اور اس میں رہبری موجود ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی ادا اور آپ سے جڑے ہوئے احکامات اس مہینے کے ساتھ منسلک ہے، ملے ہوئے۔ جیسے ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا آپ کے گھرانے کے ساتھ منسلک ہے، ملی ہوئی ہے، اور اللہ کو وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان چیزوں کو حج کا ایک جزو قرار دیا، ایک حصہ قرار دیا کہ یہ چیزیں تمہیں کرنی ہیں۔ تو
تو یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے ذوالحجہ کا مہینہ، بڑا برکت والا مہینہ، مستقل اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلتیں حدیث میں بیان کی گئی، بلکہ ان دنوں کی، ان راتوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، اللہ نے فجر کی قسم کھائی۔ اب فجر سے کیا مراد ہے، کون سی فجر مراد ہے؟ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد روزانہ کی فجر، روزانہ کی صبح صادق، کہ روزانہ کی صبح صادق جو ہوتی ہے وہ ایک نیا انقلاب لے کر آتی ہے، نیا دن لے کر آتی ہے۔ رات گزر چکی، اندھیرا ختم ہو گیا، دنیا میں روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، تو گویا فجر سے مراد روزانہ کی فجر۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد محرم کی پہلی فجر، کہ نیا سال شروع ہوتا ہے، اسلامک سال۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ والفجر سے یوم النحر، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح مراد ہے، کہ وہ ایسی صبح ہے کہ گویا اس کی کوئی رات نہیں۔ اب رات نہیں ہے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک حاجی 9 ذوالحجہ کو اس کو پہنچنا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، یعنی وقوف عرفہ کرنا، اور حاجی کے لیے سب سے بڑا رکن اعظم، سب سے بڑا رکن اس کا وہ ہے وقوف عرفہ، جو حج کا فرض ہے۔ اور جہاں تک وقوف عرفہ نہ کرے وہاں تک حاجی نہیں بنتا۔ اگر کوئی ایک گھڑی کے لیے بھی جس وقت عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، جس کا وقت بیان کیا گیا، اور وہ وقت ہے 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، اگر کوئی آدمی ایک گھڑی کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا تو وہ حاجی بن گیا۔ تو اس کا وقت شروع ہوا زوال سے، حالانکہ دن ختم ہو گیا غروب پر۔ غروب کے بعد حاجی کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ عرفات کا میدان چھوڑ کر اب نکلے گا مزدلفہ کے لیے۔ لیکن ایک حاجی ایسا ہے کہ وہ غروب تک بھی نہیں پہنچ سکا، اور غروب کے بعد پہنچا، یہاں تک کہ تاخیر ہوتے ہوتے، لیٹ ہوتے ہوتے وہ صبح صادق سے پہلے بھی، یعنی چونکہ مغرب کے بعد سے تو جو رات شروع ہوئی ہے وہ 10ویں تاریخ کی رات ہو گئی ہے، تو اس رات کا تعلق تو 10ویں تاریخ سے ہونا چاہیے، لیکن حاجی کے لیے وہ رات گویا ابھی 9 تاریخ کی رات ہے، تو گویا 9 تاریخ کی رات 2 راتیں ہوئی، ایک تو اس سے پہلے والی رات اور ایک اس کے بعد والی رات۔ تو گویا 10ویں تاریخ کی جو صبح ہو رہی ہے وہ ایسی صبح ہو رہی ہے جس کی کوئی رات نہیں۔ تو اس وجہ سے کہا گیا والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی وہ فجر جس کی کوئی رات نہیں، اور وہ فجر ہے ذوالحجہ کی 10 تاریخ یوم النحر کی صبح۔ تو اللہ نے اس کی قسم کھائی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب 10 رات سے کون سی مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ 10 رات سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں،
جو ابھی چل رہی ہے، جس کی آج گویا 2 تاریخ ہوئی، تو ان 10 راتوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، اور حدیث میں ان 10 راتوں کی اور ان 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں آئی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عبادت کرنے میں بھی رواج کے تابع، عبادت بھی ہماری رواج کے تابع بن گئی۔ اگر عبادت کرنے کا ہمارے یہاں رواج ہے تو لوگ عبادت کریں گے، اگر عبادت کرنے کا رواج نہیں ہے تو لوگ عبادت نہیں کرتے۔ گویا ہماری عبادت بھی رواج کے تابع ہو گئی۔ جیسے 27 رجب، جس کو عام طور سے لوگ معراج کی رات کہتے ہیں، حالانکہ 27 رجب میں معراج ہوئی یہ کہیں موجود نہیں ہے۔ معراج کا ہونا یہ حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے، لیکن اس کی تاریخ میں بڑا اختلاف کہ کون سی تاریخ تھی۔ لیکن ہمارے یہاں رواج ہے کہ 27 تاریخ کو لوگ عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، حالانکہ اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں۔ اب فضیلت تو نہیں ہے لیکن رواج ہے کہ سب عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں، تو رواج ہے، اس وجہ سے عبادت ہو رہی، حالانکہ کوئی فضیلت نہیں۔ اور یہاں یہ 10 دن کی اور 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے جو ابھی چل رہی ہے، لیکن اس میں عبادت کا رواج نہیں ہے، لوگ عام طور سے مسجدوں میں جمع بھی نہیں ہوتے ہیں، کوئی خاص عبادت کا اہتمام بھی نہیں ہوتا ہے، اب رواج نہیں ہے، حالانکہ فضیلت بہت زیادہ۔ کتنی فضیلت؟ تو حدیث میں آیا کہ ان 10 راتوں کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ شب قدر، شب قدر کے اندر جو عبادت کا ثواب ملتا ہے، ان راتوں میں عبادت کرنے پر شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور شب قدر اس کو تلاش کرتے ہیں رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں میں، اور اس کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے 21ویں رات ہو شب قدر، کبھی 23ویں رات، کبھی 25ویں رات، کبھی 27ویں رات، کبھی 29ویں رات، کوئی فکس نہیں ہوتا ہے کہ کون سی رات شب قدر کی۔ لیکن یہاں ان 10 راتوں میں اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب، اور اتنی فضیلت بیان کی گئی۔ یہاں تو کوئی تلاش بھی نہیں کرنا ہے شب قدر کو، لیکن چونکہ رواج نہیں تو ہماری عبادت بھی اب تو رواج کے تابع بن گئے کہ رواج ہے تو عبادت کریں گے، رواج نہیں ہے تو عبادت نہیں کریں گے۔ ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے کا ثواب بہت زیادہ۔ ایک روزہ رکھو تو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب۔ یوم عرفہ، عرفات کے دن والا روزہ رکھو، 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اللہ، اتنی فضیلت۔ حدیث کے خلاصے سے ملتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو عبادت اتنی زیادہ محبوب ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ کی جانے والی عبادت سے بہت زیادہ ثواب ان 10 دنوں میں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی جہاد کے لیے نکلے ان 10 دنوں کے علاوہ، تو اس جہاد پہ نکلنے والے آدمی سے بھی زیادہ فضیلت ان 10 دنوں میں عبادت کرنے پر۔
چاہے قرآن پڑھو، چاہے تسبیح پڑھو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل البتہ وہ آدمی جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں پورا کے پورا خرچ کر دے، یعنی جان بھی دے دے اور مال بھی خرچ کر دے، تو وہ شخص فضیلت میں افضل ہے ان 10 راتوں، ان 10 دنوں کی عبادت کرنے والے سے، کیونکہ اس نے اپنی جان بھی دے دی۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا بہت ثواب، ان 10 راتوں میں عبادت کا بہت ثواب، ان 10 دنوں میں روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ۔ لیکن چونکہ رواج نہیں ہے تو عام طور سے لوگ ان 10 دنوں کی جو قدر کرنی چاہیے وہ قدر نہیں کرتے۔ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ساری عبادتیں جمع ہو سکتی ہے۔ ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک آدمی جمع کر سکے۔ ان 10 دنوں میں آدمی روزہ بھی رکھ سکتا ہے، روزہ رکھے۔ ان 10 دنوں میں زکوٰۃ نکالنا چاہے تو وہ بھی نکال سکتا ہے۔ ان 10 دنوں میں آدمی نمازیں بھی پڑھے گا۔ ان 10 دنوں میں حج کے ایام بھی آتے ہیں، حج بھی کر سکتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر قربانی کے ایام بھی آ جاتے ہیں، قربانی بھی کرے گا۔ اب ایک آدمی عرفات کے میدان میں جا کر پورا سال پڑا رہے، عرفات کے میدان میں پورا سال پڑا رہے، یہاں 9 تاریخ کی زوال سے جو اس کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑ دے اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے 10 تاریخ کی صبح شادی، اس کے بعد پھر پہنچ جائے۔ اگر پورا سال پڑا رہے تو بھی وہ حاجی نہیں کہلائے گا، لیکن وہ وقت کہ وہاں پہنچ کر ٹھہرنے پر حاجی بنتا ہے وہ ان 10 دنوں میں آتا ہے، کہ ان 10 دنوں میں ہی عرفات کا دن بھی آتا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر بھی قربانی کے ایام آتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پورے سال اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا رہے ثواب ملے گا، لیکن اس کی قربانی ادا کرنے کے لیے جو وقت شروع ہوتا ہے وہ وقت ان 10 دنوں کے اندر، ان دنوں کے اندر آتا ہے۔ تو یہ 10 دن گویا یہ شروع کے ابتدائی دن ایسے ہیں کہ اس میں بندہ ساری عبادتوں کو جمع کر سکتا ہے۔ تو یہ مبارک اوقات ابھی جاری ہے، ابھی شروع ہوئے ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، اس کو وصول کرے، اس میں عبادت کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاوے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، اور ان 10 دنوں کو وصول کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے، ایسا راضی کر لے کہ بندہ چاہے اور اللہ وہ کام کرے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بندے کے ارادے پر، بندے کے چاہنے پر اللہ خود بخود اس کے کام بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان ایام کی قدر دانی کی توفیق عطا فرماوے۔ آپ حضرات کو بھی آپ سے بتاؤ۔